السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ ہم فائر بندی کی یقین دہانی کے لیے غازہ میں امن فورس بھیجنے پر تیار ہیں۔ انور نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں انڈونیشیا کے نو منتخب صدر کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ مذاکرات میں ہم نے انڈونیشیا کے نو منتخب صدر کے ساتھ فلسطین پر حملوں کے موضوع پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی طلب کی صورت میں ہم انڈونیشیا کے ساتھ تعاون کر کے غازہ میں امن فورس بھیجنے تیار ہیں۔ وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ مذاکرات میں ہم نے فلسطین کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تعاون کو اور جنوبی ایشیائی ممالک کی یونین آسیان کے دائرے میں پہلے سے موجود علاقائی تعاون کو مزید وسیع کرنے کے موضوع پر بھی بات چیت کی ہے۔ واضح ہے کہ انڈونیشیا کے نو منتخب صدر سیبیانٹو اکتوبر میں اپنے فرائض منصبی کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے ماہ جون کے آغاز میں جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ ہم فائر بندی کی یقین دہانی کے لیے غازہ میں امن فورس بھیجنے پر تیار ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ غازہ میں انسانی جرائم کا بازار گرم کرنے میں اسرائیل اور امریکہ برابر کے شریک ہیں۔ امور خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس ہولناک نسل کشی میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ کی عوام پر ظلم و ستم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بنی نوع انسان کا اس ظلم پر خاموش رہنے کا مطلب اپنی انسانی و اخلاقی ذمہ داریوں سے اجتناب کرنا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 37,000 سے زائد فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں جبکہ 86,000 سے زائد زخمی ہیں۔ غازہ شہر کے جنوب مشرق میں ایک بازار پر اسرائیلی فوج کے حملے میں ابتدائی معلومات کے مطابق 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین سے موصول ہوئی معلومات کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے زیتون محلے میں شیما مسجد کے قریب ایک پرہجوم بازار کو نشانہ بنایا۔ غازہ کے الاہلی اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ اس حملے میں 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ کل کے میزائل تجربہ 4 ٹن کے سپر گرینڈ وار ہیڈ کی صلاحیت والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ تھا۔ شمالی کوریا محکمہ میزائل نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تجربے میں نئے اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل ہوا-سونگ فو 11 TA-45 کا استعمال کیا گیا ہے۔ میزائل کی زیادہ سے زیادہ مار کی مسافت 500 اور کم سے کم 90 کلومیٹر ہے۔ تاہم جنوبی کوریا جنرل اسٹاف کے ترجمان کرنل لی سوئنگ جون نے کہا کہ بینگ یانگ انتظامیہ کا کامیاب تجربے کا دعویٰ ایک قومی احتمال کے مطابق دروغ گوئی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تجربوں کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا کا فائر کردہ دوسرا میزائل نہایت عجیب شکل میں اڑ رہا تھا اور ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے میزائل دارالحکومت پیانگ یانگ کے جوار میں غیر آباد علاقے میں گرا ہے۔ واضح ہے کہ جنوبی کوریا نے کل شمالی کوریا کی طرف سے 2 بیلسٹک میزائل تجربوں کا اعلان کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ فائر کیے گئے میزائلوں میں سے ایک 600 کلومیٹر تک کیا اور دوسرا محض 120 کلومیٹر فاصلہ طے کر سکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت عالیہ کی جانب سے ان کے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو سابق صدر کی حیثیت سے مجرمانہ سرگرمیوں میں استثناء دینا ایک خطرناک فیصلہ ہے۔ گزشتہ روز اپنی ٹی وی خطاب میں ڈیموکریٹک صدر کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بنیادی طور پر ایک نئی خطرناک نتیجے کو جنم دیتا ہے کیونکہ اب کے بعد صدر کے اختیارات قانون کی قید میں نہیں رہیں گے۔ جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی ٹیم نے امریکی عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت کی۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کے انتخابات میں ہارنے کے بعد اپنی عقل کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے نتائج پلٹنے کے لیے ایک ٹولے کی حوصلہ افزائی کی۔ ٹرمپ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ وہ اقتدار تک پہنچنے اور اس کو برقرار رکھنے کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عدالت عالیہ نے اعلان کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ذاتی نہیں بلکہ سرکاری سرگرمیوں میں استثناء حاصل ہے۔ واضح ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو واشنگٹن میں فوجداری نوعیت کے 4 الزامات کا سامنا ہے۔ ان میں اہم ترین الزام 2020 کے انتخابات میں اپنے حریف جو بائیڈن کی جیت کو منسوخ کرانے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ان کے خلاف 4 مقدمات کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں تاکہ وائٹ ہاؤس میں ان کی واپسی کو روکا جا سکے۔ واضح ہے کہ رواں سال مئی میں ٹرمپ وہ پہلے امریکی صدر بن گئے تھے جن کو جرم کے الزام میں قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے آج منگل کو انقرہ میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق سعودی ولی عہد نے ترکیہ کے صدر کو سعودی قیادت کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ ترک حکومت اور عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات انہیں بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ علاقوں اور بین الاقوامی صورتحال پر ہو رہی پیش رفت اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل ہشام بن عبدالعزیز بن سیف، ترکیہ کے وزیر دفاع، چیئرمین آف ڈیفنس انڈسٹریل اتھارٹی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔
سعودی وزیر دفاع نے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، قیادت کی ہدایت میں نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی اور ان کا تہنیتی پیغام پہنچایا اور مجھے خوشی ہوئی۔ ہم نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور انہیں مضبوط کرنے کے طریقے تلاش کیے۔ حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب میں فوجداری مقدمات کی سماعت کرمنل کورٹس میں ججوں کے 3 رکنی پینل کے ذریعے کی جائے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق کونسل کے اس فیصلے پر متعلقہ محکموں اور وزارت انصاف کے تعاون سے بتدریج عمل درآمد کرایا جائے گا۔ کونسل کے سربراہ ولید سمانی نے متعدد فیصلے جاری کیے ہیں جس کا مقصد عدالتی تحفظ کو فروغ دینا اور فیصلوں کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ ان میں فیملی کیسز کو خصوصی طور پر 12 پرسنل اسٹیٹس کورٹس کے ذریعے سننے کی منظوری اور ان علاقوں میں واقع عام عدالتوں میں ذاتی حیثیت کے پینل کا انتخاب شامل ہے جہاں پرسنل اسٹیٹس کورٹس دستیاب نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے سعودی عرب کی درخواست پر 24 نومبر کو جڑے ہوئے بچوں کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق یہ دن ہر سال سعودی عرب کی جانب سے بحرین، مراکش، قطر اور یمن کے تعاون سے تجویز کردہ اقدام کے بعد منایا جائے گا۔ اس دن کا مقصد جڑے ہوئے بچوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور ان بچوں کو جدا کرنے کی سرجری کے شعبے میں کامیابیوں کی ستائش کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل مندوب عبدالعزیز واصل نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں قرارداد کا مسودہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قرارداد کا مقصد جڑے ہوئے بچوں کی زندگی کے مختلف مراحل کے بارے میں آگہی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے ان بچوں کو جدا کرنے کے حوالے سے سعودی عرب کے قائدانہ کردار کا بھی ذکر کیا۔ 1990 میں اس پروگرام کے آغاز کے بعد سے اب تک دنیا بھر کے ممالک سے تعلق رکھنے والے جڑے ہوئے بچوں کے تقریباً 136 آپریشنز کیے گئے۔ اس پروگرام کے اخراجات مکمل طور پر سعودی حکومت کی طرف سے اسپانسر کیے جاتے ہیں۔ سعودی مندوب نے جڑے ہوئے بچوں کی فلاح و بہبود اور ہیلتھ کیئر تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم الخلیجی اور ان کے چینی ہم منصب ڈینگ لی نے آج منگل کو ٹیلی فون پر بات کی۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق رابطے کے دوران دونوں دوست ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں تمام شعبوں میں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ مشترکہ دلچسپی کے امور، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب نے تیل اور گیس کے ساتھ ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کیا۔ سعودی وزیر توانائی نے بڑے ذخائر کی دریافت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں تیل اور گیس کے ساتھ ذخائر دریافت ہوئے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے وزیر توانائی نے بتایا کہ مملکت کے مشرقی صوبے اور رابعہ قالی میں تیل اور گیس کے ساتھ ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے تیل و گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور سعودی قیادت کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ شہزادہ عبدالعزیز سلمان نے کہا کہ سعودی آرامکو نے 2 غیر روایتی آئل فیلڈ عرب لائٹ آئل ریزرو اور 2 قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا خام تیل برآمد کنندہ اور پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم OPEC کا لیڈر ہے۔ گزشتہ روز سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے بتایا تھا کہ الجفورہ گیس فیلڈ پروجیکٹ روزانہ تقریباً 20 لاکھ کیوبک فٹ گیس فراہم کرے گا اور مملکت میں گیس کی پیداوار میں 2030 تک 63% کا اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف آج منگل کو 2 روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے۔ تاجکستان کے دورے کے بعد وزیراعظم پاکستان شہباز شریف شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قزاقستان بھی جائیں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، کابینہ کے دیگر سینئر ارکان اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ تاجکستان کے دورے میں تعاون کے مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف 3 اور 4 جولائی کو قزاقستان جائیں گے اور شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی کونسل کے اجلاس میں اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے نقطہ نظر پر بات کریں گے۔ وزیراعظم اس اہمیت کو بھی اجاگر کریں گے کہ پاکستان شانگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ علاقائی روابط اور تعاون کو اہمیت دیتا ہے۔ SCO کے رکن ممالک کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ پارٹنرز، مبصر ریاستوں، شہر کے مہمانوں اور بین الاقوامی تنظیموں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔